اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے۔ یہ منہج سلف کے راستے کو جب چھوڑا گیا، تاریخ گواہ ہے، قادیانیت جیسے لوگ پیدا ہوئے، جماعت مسلمین جیسے لوگ پیدا ہوئے، خوارج جیسے لوگ پیدا ہوئے، جہمیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، معتزلہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، قدریہ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ تاریخ کے اندر اوراق بھرے پڑے ہیں، کئی فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اپنی عقل سے اسلام کو سمجھا اور گمراہی کے راستے پہ چلے گئے۔ تو عقل سے اسلام کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اہل السنہ والجماعت کے اصول کو اٹھا کے پڑھیں گے تو اصول یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ تقدیم العقل علی النقل۔ اگر کوئی شخص عقل سے کسی چیز کو سمجھتا ہے، یقیناً اس کے لیے گمراہی ہے۔ جیسا کہ کئی مثالیں آپ کے سامنے آتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایک مثال میں دیتے ہوئے آگے بڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا وسیلہ طلب کرو۔ قرآن کی آیت کے اندر وسیلے کا لفظ آیا۔ اب وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کسی نے اپنی عقل سے کہا کہ نہیں ہمارے اکابرین بزرگان دین ہے، کسی نے کہا کہ فلاں ابن فلاں، کسی نے کہا کہ یہ نہیں وہ ہے۔ یہاں وسیلہ لینا جائز ہے، اور یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نبی کا وسیلہ بھی لے لیا گیا۔ تو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد قرآن کا فہم صحابہ کے مطابق نہیں لیا گیا، لہذا وسیلے کے معاملے میں اندر اختلاف موجود ہے امت مسلمہ کے اندر کہ وسیلہ اس کا جائز ہے، اس کا جائز نہیں، اس کا جائز، اس کا جائز نہیں ہے۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اترتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین موجود ہے جنہوں نے وسیلے کے ذریعے اپنے دعائیں کی ہے، جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، تو ان لوگوں نے کس چیز کا وسیلہ لیا؟ قابل غور بات یہ کہ وسیلہ کس چیز کا ان لوگوں نے لیا؟ جیسے ہی وسیلہ اگر ہم لیتے ہیں تو یقیناً ہم گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور و معروف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لو، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، اس کے ناموں کے ذریعے دعا کرو، یہ وسیلہ جائے۔ یہ وسیلے کے ذریعے دعا کرنا ہے، یہ فہم ہے، یہ سلف ہے، جن کے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے اس پرفتن دور کے اندر وہ راہ میسر آ سکتی ہے جس کی دعائیں ہر رکعت کے اندر ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعاؤں کے ساتھ تلاش کریں کہ صراط مستقیم ہے کیا، کہاں ملتی ہے، اس کو بھی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول سکتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ عقل کے ذریعے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے۔ اسلام اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے قرآن و سننا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے صحابہ کا فہم۔ عقل کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، تعداد کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، کسی کو بڑا مقرر کر کے نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، میں اصول بیان کر رہا تھا، تقدیم العقل علی النقل، اپنے عقل کو نقل کے تابع رکھیں گے۔ اپنی عقل جہاں آئے، دیکھیں نقل جہاں عبارت مگر آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، عقل اس کو تسلیم کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، عقل کو آگے نہیں لے جائیں گے بلکہ عقل کو اس کے پیچھے رکھیں گے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اگر عقل کو دخل دیں گے اسلام کے اندر تو کئی گمراہیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تقدیم النقل علی العقل، عقل کو پیچھے رکھیں گے، نقل کو سامنے رکھیں گے، تب جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے اسلام کی صحیح تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن سے دیکھیں ایک حوالہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ارشادات فرمائے کہ میرے بعد کتاب و سنت کو تھامنا تم گمراہ نہیں ہو گئے۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر چکے ہیں، رضی اللہ عنہ
موضوعات کے تحت ایسا عمل جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے وہی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے. تو صحابہ نے جو عمل کیا، صحابہ نے جس آیت کا، جس حدیث کا جو مفہوم لیا، اسی مفہوم کو لیں گے، اسی مفہوم کے تحت عمل کریں گے تو یقیناً اس پرفتن دور سے ہم صراط مستقیم پر، حق پر آ سکتے ہیں. ورنہ اگر حدیث اور قرآن بیان کی جا رہی ہو، فہم صحابہ نہ ہو، کوئی اور فہم اس کے اندر دخل اندازی کر رہا ہو تو یقیناً ہمارے لیے گمراہی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میزان مقرر کیا ہے ایمان لانے کے لیے. وہ ترازو و میزان یہ ہے کہ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا، صحابہ نے جیسے عمل کیا، ویسے ہی تم کو عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس ترازو پر، یہ میزان پر اپنے عمل کو دیکھ لو، اپنے ایمان کو دیکھ لو کہ کون سا عمل صحابہ نے کیا ہے، کون سا عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے. جو عمل صحابہ سے ثابت ہو جائے اسی پر عمل پیرا ہو جانا، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو رد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، یہی اہل السنہ والجماعہ اور یہ مسلمان کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان تھوڑا اور تدبر کرے، ساری انسانیت کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ مرنے والا ہے. 100% یہ یقینی کیفیت ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے کام ہے اس پر اس کو یقین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فوز العظیم کیا ہے، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس دولت ہو، یہ انسان کی خواہش ہے. کیا یہ سب مل جانے پر وہ کامیابی حاصل ہو چکی جس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. ہم میں اکابرین موجود ہیں جن کی عمر 80 سال ہے، جن کی عمر 70 سال ہے. ان سے ملیے، ملاقات کیجیے، ان سے پوچھیے ان کی تمنا کیا تھی. تمنا مکمل ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر تمنا موجود ہے. وہ کامیابی نہیں ہے ڈگری حاصل کر لینا، یا بڑا ڈاکٹر بن جانا، یا بڑا عالم بن جانا، یا بڑی وکالت پاس کر لینا. یہ تمنا نہیں ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا، یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد کوئی اور کامیابی کی تمنا اس کے دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اسلام کو سمجھنا ہے. اسلام کو کیسے سمجھنا ہے؟ سلف کے طریقے کے مطابق، منہج سلف کے طریقے کے مطابق. یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے میرے بھائیوں آج کے اس دور کے اندر کہ جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ہمارے لیے ہوا ہے، میں مثال تو نہیں دے سکتا، لیکن ہماری آخرت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہماری آخرت کا فیصلہ. موجودہ دور میں آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حدیث، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے، ان سے تو واقف ہے، قادیانی سے واقف ہے، ان کو سمجھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. اللہ ان کے عقل کو تر و تازہ کرے اور اسلام کی سمجھ عطا کرے. دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے. یہ بات جو ان کی ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ضرورت نہیں ہے، تو قرآن سے ثابت کر کے بتائیے قرآن ان کے لیے کافی ہے. نہیں ثابت کر سکے. قرآن کہتے ہیں ہمارے لیے کافی، حدیث کی ضرورت نہیں، تو قرآن سے دلیل لیجئے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھی حوالہ نہیں ملے گا. اتنی کمزور ان کی بنیاد ہے. وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اللہ تعالیٰ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. حدیث کو ہٹا دو. کیسے نماز قائم کریں گے؟ کیسے زکات ادا دیں گے؟ ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی وضاحت کرتے ہیں، اسی کو حدیث کہتے ہیں. نماز اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی. اگر تم حدیثوں کو چھوڑ دو گے, صرف قرآن کو تھام لو گے, تو کیسے ہدایت کے راستے پہ چلے جاؤ گے؟ جبکہ اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے. ایک مثال نہیں, کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جماعت مسلمین وجود میں آئی, ایک حدیث کو, ایک آیت کو انہوں نے کوٹ کیا, هو سماکم المسلمین, کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, جماعت ایجاد ہو گئی. اس لیے وعدہ کہہ رہا ہوں کہ بی ایس سی مسعود جو ہے اس کے بانی ہیں, اور ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی شخص بیعت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. جتنے مسلمانوں نے بیعت نہیں کیے وہ کفر کے درجے پہ چلے گئے ہیں. سوال یہ ہے, کبھی قادیانی, کبھی مسلمین سے بات ہو, کوئی شخص سے تو اس سے پوچھے کہ بی ایس سی مسعود احمد صاحب کا یہ جو اصول ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا وہ کفر کی موت مرتا ہے, تو سوال کرے کہ اس کے بانی نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ بی ایس سی مسعود احمد صاحب نے, جو جماعت مسلمین کے فاؤنڈر ہے, وہ سماکم المسلمین ان کی دلیل ہے. ان سے سوال کرے کہ ان کے فاؤنڈر نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جن کا بانی خود کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا, وہ خود اس کے اصول کی طرح کفر کی موت مرا, دوسروں کو کفر کا فتویٰ کیسے لگا سکتا ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ سبب یہی ہے کہ صرف فہم کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہاں سے گمراہیاں, فرقے وجود میں آئیں گے. کئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تواریخ کے اندر. اسی طرح جماعت مسلمین ہے, اور احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہمارے ہیں, ان کے مشہور و معروف لوگ ماننے والے ہیں. ان کے عقیدے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر عقیدہ, میرے بھائیوں اتنا اہم چیز ہے, اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن اس کو ہوا میں اڑا دے گا. اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہے؟ کتنی چیزیں؟ 5. پہلا کیا ہے؟ توحید. دوسرا نماز. تیسرا روزہ. چوتھا, پانچواں حج. اب غور کریں, پہلا کیا ہے؟ توحید. توحید کی دعوت پہلے دینا ہے یا نماز کی؟ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے, قرآن اٹھا لیجئے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, انہوں نے کہا اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سارے انبیاء کی دعوت توحید تھی. توحید جب آ جائے گی تو نماز بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا, زکات بھی قبول ہوگی, حج بھی قبول ہوگی. اگر حج آپ نے کیا, نماز آپ نے ادا کی, زکات آپ نے ادا کی, روزہ آپ نے رکھا, توحید کے اندر تھوڑا بھی خلل اگر موجود ہے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو کیا کیا ہے؟ حرام. نمازی ہے, روزے دار ہے, حاجی ہے, زکات دینے والا ہے, ہر سال حج کو جاتا ہے, ہر سال زکات ادا کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھا, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی نذر و نیاز کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر سجدہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف کرتا ہے, اللہ کے علاوہ ذبح کسی اور کے نام کا کرتا ہے, تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا انہو من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا یقیناً اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. لہذا سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے. اللہ توحید ربوبیت کیا ہے, توحید اسماء و صفت کیا ہے, توحید الوہیت کیا ہے, یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ یہ بنیادی علم کو حاصل کرے, جسے اصول الثلاثہ کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا اسلام کیا ہے. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے علم دین حاصل کرنا. اس علم دین کے اندر سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک فرد ان 3 چیزوں کو حاصل کرے کہ من ربک, ہمارا رب کون ہے, کیسا ہے, اس کا حق کیا ہے, توحید ربوبیت کیا ہے, الوہیت کیا ہے, اسماء و صفت کیا ہے. دوسرا من رسولک, ہمارا رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تعلیمات ہے, کیسے ان سے محبت ہونی چاہیے, کیسے ان سے عقیدت ہونی چاہیے, کیسے ان کی اتباع کرنی چاہیے, ان کی اتباع کے بعد ہماری زندگی کا کیا معاملہ ہوگا. تیسرا ہمارا دین
بنیادی اصول کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت مرد پر فرض قرار دیا گیا. فرض عین ہے. فرض عین اور فرض کفایہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ فرض عین فرض کفایہ کیسے کہتے ہیں؟ فرض عین فرض کفایہ جب جنازہ آتا ہے مسجد میں امام صاحب کہتے ہیں الصلاۃ الجنازہ فرض، سنیں یا نہیں سنیں لفظ؟ سنیں. کفایہ اگر کوئی ایک دو لوگ پڑھ لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کافی ہو جائے گا جنازہ. فرض عین مطلب ہر فرد کو پڑھنا ہے. تو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے کہ رب کو جانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اسلام کو جانے. اگر اس حالت میں مرتا ہے، یہی 3 سوال قبر میں ہوتے: من ربک، من دینک، ما رسولک، من رسولک. تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا رب کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر سورہ عصر میں کیا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے نقصان کے اندر ہے، لیکن وہ نہیں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان لانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے. علم کے بغیر ایمان نہیں ہو. ایمان لانے کے علم کیسے ایمان لانا ہے؟ صحابہ کی طرح. عبادت کیسی کرنی ہے؟ صحابہ کی طرح. عمل کیسے کرنا ہے؟ صحابہ. علم حاصل کریں. بغیر علم کے جو عمل کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ صحیح نہ ہو تو رد کر دیا جائے گا. اگر علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یقیناً وہ قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اللہ قرآن میں کیا: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے اس لیے تم کو پیدا کیا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل وہ ہے جس کی تصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، صحابہ نے کیا ہو، وہ بہترین عمل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، زیادہ عمل نہیں، صحیح عمل ہو، بہترین عمل ہو، طریقے کے مطابق ہو، توحید اس کے پاس ہو. اللہ کی رحمت غالب آئے گی اور توحید کی بنیاد پر یقیناً وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. تو الا الذین آمنوا، ایمان لانے سے پہلے عمل، علم، اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو دعوت کے مرحلے میں آگے بڑھیں، مسائل آئے، پریشانی آئے، گالی گلوچ دیں، لوگ خاندان سے نکال دیں، بڑے فلاں نے فلاں ہو گیا، کچھ بھی کہیں، ایسی حالت میں صبر کو تھامے رہیں. یہ ہے ایک کامیاب انسان کی زندگی کا مرحلہ. تو